چھوٹا ہے، لوگ عقل میں بھی اس کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں، اور عام طور پر بچے ہوتے غریب ہیں حفظ قرآن کرنے والے، پیسوں میں بھی سب سے چھوٹا، ہر لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دنیا تمہاری نظر میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ پیچھے ہو جائے، لیکن اس کے سینے میں قرآن مجید ہے، میرا کلام ہے، وہ آگے آ کر مجھ سے گفتگو کرے۔ کتنی بڑی عزت اللہ پاک حافظ قرآن کو عطا کرتے ہیں، کتنی بڑی عزت۔ اگر کسی کی 2 منٹ کی گفتگو ہو جائے کسی چھوٹے سے افسر سے، ڈی سی صاحب سے 2 منٹ کی گفتگو ہو جائے، وہ اس کو وائرل کرتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کی روزانہ اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ سب پیچھے کھڑے ہوئے اور وہ اللہ سے کلام کر رہا ہے، کتنی بڑی عزت ہوتی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے بچے مصلی پر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم جب پیچھے نظر ڈالتے ہیں تو ہر لحاظ سے بڑا، دنیا کے اندر ہر لحاظ سے بڑا، جب بتایا کہ ڈگریوں کے لحاظ سے ہماری نظر میں بڑا، پیسوں کے لحاظ سے بڑا، عمر کے لحاظ سے بڑا، صحت کے لحاظ سے بڑا، لیکن ہمارا بچہ جب آگے مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ سے کلام ہو رہا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میرا بیٹا ڈر اللہ سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو جس کے پاس حفظ قرآن کی ڈگری ہوتی ہے اللہ اس کو بھی دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں، دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا سب سے زیادہ مطلب ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں جو میں نے تلاوت کیا خطبے میں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے ساری انسانیت میں سے من عبادنا مضاف اضافت استغراقیہ ہے، اپنی تمام بندوں میں سے جسے چاہا چنا اور چن کر کتاب قرآن کا وارث بنا دیا۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اللہ پاک اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن میں مشغول ہونے والے، پڑھنے پڑھانے کا مشورہ رکھنے والے، یہ ہمارا چناؤ اور ہمارا انتخاب ہے، استفینا، ہم نے ان کو چنا ہے۔ کسی حافظ بچے کو جب حافظ بننے کے لیے کسی بچے کو مدرسے مکتب مسجد میں اس کے والدین نے چن کر نہیں بھیجا، اللہ نے اس کا چناؤ خود کیا ہے۔ اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے والدین کے دل میں بات ڈال دی، بھائی اس بچے کو حفظ قرآن میں لگا دیا۔ اصل انتخاب کس نے کیا ہے؟ استفینا، ہم نے چنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور کن میں سے چنا ہے؟ ساری انسانی روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، سارے انسانوں میں سے اللہ پاک نے جسے چاہا چن کر کتاب قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یاد رکھیں چناؤ کے بارے میں ایک ضابطہ ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں، جب انسان کسی چیز کا چناؤ کرتا ہے تو ڈھیر میں سے سب سے اچھی چیز چنتا ہے یا ہلکی چیز چنتا ہے؟ سب سے اچھی۔ آج آپ کسی نے مالٹے چنے ہوں گے، کسی نے آج سیب کا انتخاب کیا ہوگا، چنے ہوں گے، کسی نے امرود کا چناؤ کیا ہوگا، کسی نے کسی چیز کا چناؤ کیا ہوگا، کسی نے کسی سبزی کا چناؤ کیا ہوگا۔ تو ڈھیر پر جب گئے ہوں گے دکان پر تو شاپر لیا ہوگا اور اس میں جو اچھے اچھے دانے تھے وہ چن کر شاپر میں ڈال دیا۔ یہ چناؤ کا ضابطہ ہے، جب انسان کسی بھی چیز کو چنتا ہے، چناؤ کرتا ہے تو سب سے اعلیٰ چیز چن کر ڈالتا ہے۔ اللہ نے بھی کیا کیا ہے؟ چناؤ کیا ہے، اور چناؤ کا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ چیز چنی جاتی ہے۔ تو ہم اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ کائنات انسانیت میں
اللہ پاک نے ان قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کا چناؤ کیا، اور چناؤ چونکہ ہمیشہ اعلیٰ چیز کا ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات انسانیت کا سب سے اعلیٰ طبقہ یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ طبقہ۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ، میری امت کا اشرافیہ، جس کو ہماری زبان میں کبھی اسٹیبلشمنٹ، کبھی بیوروکریسی، کبھی نوکرشاہی، کبھی کوئی لفظ بولتے ہیں، اردو میں اشرافیہ کہتے ہیں، اور بعینی یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اشراف امتی، میری امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ یہ حاملین قرآن، جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ عامین و خاصۃ، جس طرح تمہارے خاص و خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بھی خاص و خاص لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ، اللہ کے خاص و خاص لوگ کون ہیں؟ قیل من هم یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے، یہ قرآن مجید کے حفاظ، یہ اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ کا چناؤ، اور یہ کائنات انسانیت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اور حقیقت میں اعلیٰ طبقہ ہے۔ حقیقت میں اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی چناؤ کے حوالے سے بات سمجھا دوں، انسان جب چناؤ کرتا ہے نا تو اپنی علم کے مطابق چناؤ کرتا ہے۔ چناؤ کی بنیاد علم پر ہوتی ہے، چناؤ کی بنیاد علم پر ہوتی ہے۔ جتنا علم انسان کا بڑھتا چلا جائے گا چناؤ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اگر علم انسان کا ناقص ہوگا تو چناؤ بھی ناقص ہوگا، چناؤ غلط ہوگا۔ ہم چناؤ کرتے ہیں، ہمیں چناؤ میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، پہلا بڑا اچھا سمجھ کر چنا، لیکن جب چھلکا اتارا تو اندر سے بھاگ جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ کتنے مرتبہ ہم امرود اچھا سمجھ کر چنتے ہیں، لیکن جب کاٹتے ہیں تو کیڑا نکل آتا ہے۔ کتنے مرتبہ ہم سیب اچھا سمجھ کر چنتے ہیں، لیکن جب کاٹتے ہیں تو داغی نکل آتا ہے۔ کتنے مرتبہ ہم تربوز جو ہے وہ لال سمجھ کر چنتے ہیں، لیکن جب کاٹتے ہیں تو ہلکے رنگ والا نکل آتا ہے۔ ہمارے چناؤ میں کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی دکان کے لیے ملازم رکھا، ملازم چنا، پہلے اشتہار دیتے ہیں جی ہمیں ملازم چاہیے، 10-12 اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، اس ملازم کا چناؤ کر لیا، لیکن مہینہ ہوا کہ اس نے ہمیں پھر دھوکہ دے دیا، کسی شکل میں نقصان پہنچا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا۔ بازار کی شکل بڑی شریف تھی، لیکن اندر کا وہ خراب تھا۔ ہمیں اس چھلکے کا تو پتہ ہے، چھلکے کے اندر کیا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارا علم چھلکے کی حد تک ہے، چھلکے کے اندر کیا ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہمارے چناؤ میں کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ دھوکہ ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور ان قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کا چناؤ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ اللہ کا علم کامل ہے، لہذا اللہ کے اس چناؤ میں کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی غلط نہیں۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ، حقیقت میں اعلیٰ طبقہ، وہ حاملین قرآن ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہم نے ایک اچھا طبقہ چنا، کسی کو اعلیٰ سمجھ کر چنا لیکن وہ غلط نکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا علم ناقص ہوتا ہے، لیکن اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، اللہ کے چناؤ میں کبھی غلطی، دھوکہ اور فراڈ، اللہ نے جس کو چنا ہے وہ حقیقت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کا چناؤ ہے، اور چناؤ ہمیشہ اعلیٰ چیز کا ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، حضور بھی فرما رہے ہیں
کہ میری امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ یہ حاملین قرآن ہے، اور یہ حقیقت میں اعلیٰ ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کا انتخاب، ان کا چناؤ اللہ نے کیا، اس کے اندر کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا چن کر کتاب قرآن کا کیا بنا دیا، وارث بنا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب قرآن کا وارث بنایا ہے، ان کے 3 طبقے ہوں گے، 3 طبقے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کچھ تو ایسے حافظ ہیں کہ جو گناہ بھی کر جاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ ایسے حافظ ہیں، کتاب قرآن کے وارث ایسے لوگ بھی ہیں جو اعلیٰ درجے کے نیک نہیں ہیں بلکہ درمیانے درجے کے نیک ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں قرآن کا علم بھی رکھتے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ 3 قسم کے طبقے۔ اللہ نے تینوں طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، حافظ جیسا کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کے پاس اللہ کا فضل کبیر۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، انوار البیان کے اندر مولا عاشق علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ سے نور کو لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ میں نے ان کا چناؤ کیا ہے، چناؤ کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے پھر 3 طبقے ہو گئے، 3 طبقوں کو ارشاد فرمانے کا فرمایا کہ حافظ جیسا بھی ہے اس کے پاس اللہ کا فضل کبیر۔ وہ ہمارے لیے